دوستو کیا آپ کو یاد ہے کہ ورلڈ وار 2 کیوں ہوئی تھی؟ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ورلڈ وار 2 کی بنیادی وجہ بڑے بڑے ملکوں کے ایک دوسرے کے ساتھ الائنسز تھے۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے بہت سارے بڑے ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بنائے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ملک ان پر حملہ کرے گا تو اس ملک کے الائنس حملہ کرنے والے ملک پر حملہ کر دیں گے۔ اور دوستوں اس دور میں بھی وہی حالت بن گئی ہے۔ اب بھی بہت سارے بڑے ملکوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بنا رکھے ہیں، جیسا کہ چائنا، رشیا اور پاکستان، اور دوسری طرف امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور دیگر ممالک شامل ہیں دوستوں، جس کی وجہ سے ورلڈ وار 3 تو طے ہے، لیکن اب انتظار ہے ایک چنگاری کا، جس کی وجہ سے اس جنگ کا آغاز ہوگا، جیسا کہ ورلڈ وار 2 میں ایک قتل سے ہوا تھا۔ دوستوں ہم بات کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کے اس دنیا پر کیا اثرات ہوں گے۔ اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوتی ہے تو انسانی بنیادوں پر اس کا اثر تباہ کن ہوگا۔ گولہ باری میں پھنسنے والے شہری، تشدد سے بھاگنے والے گھر آبادی اور انسانی امداد کی بے تحاشا کوششوں کے نتیجے میں ناقابل تصور تکالیف اور جانی نقصان ہوگا۔ افراد اور خاندانوں پر تباہ کن اثر پڑے گا۔ اسے ایسے نشانات ہوں گے جو نسلوں تک برقرار رکھے جائیں گے۔ معاشی طور پر عالمی جنگ عظیم 3 عالمی سطح پر تباہی مچا دے گی۔ تجارت، مینوفیکچرنگ اور سپلائی چینز میں رکاوٹیں بڑے پیمانے پر معاشی بدلتی اور کساد بازاری کا باعث بنیں گی۔ جنگ کے بعد کے بنیادی ڈھانچے اور معاشرتوں کی تعمیر نو کی لاگت بڑھ جائے گی، جس سے قومی بجٹ اور بین الاقوامی امداد کی کوششوں برسوں تک جاری رہیں گی۔ ماحولیاتی تنزلی عالمی تنازع کی ایک اور سنگین میراث ہوگی۔ روایتی اور جوہری ہتھیاروں کا استعمال صنعتی جنگ کے طریقوں کے ساتھ ہوا، پانی اور مٹی کو آلودہ کرے گا۔ ماحولیاتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ حیاتیاتی تنوع ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ نقصانات اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے، جو کہ ماحولیاتی زہریلے مادوں اور تابکاری کے سامنے آنے والی آبادی پر صحت عامہ اور ماحولیاتی بحالی کے لیے دیر پا چیلنجز کا باعث بنیں گی۔ حکومت کی تبدیلیوں اور جغرافی سیاسی تبدیلیوں کی فوٹیج میں عالمی جنگ عظیم 3 عالمی سیاسی منظر نامے کو ایک نئی شکل دے گی۔ حکومتی تبدیلیوں، سیاسی عدم استحکام اور جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کو متحرک کرے گی۔ عالمی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی اتحاد اور اداروں کو بے مثال چیلنجوں اور جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوموں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ جنگ کے بعد کی محافظت اور تعاون کے لیے پیچیدہ کوششوں سے طاقت کا توازن بدل جائے گا، جو آنے والی دہائیوں تک حرکات اور عالمی گورننس ڈھانچے کو متاثر کرے گا۔ بدترین صورتحال میں تیسری جنگ عظیم میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال ایک جوہری موسم سرما کا باعث بن سکتا ہے، جہاں جوہری دھماکوں سے نکلنے والا ملبہ سورج کی روشنی کو روکتا ہے، جس سے درجہ حرارت میں عالمی سطح پر کمی واقع ہوتی ہے۔ زراعت بڑے پیمانے پر قحط کو متحرک کرتی ہے اور دنیا بھر میں ماحولیاتی نظم کی بقا کو خطرہ بناتی ہے، جس کے نتیجے میں طویل مدتی آب و ہوا کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو برسوں یا دہائیوں تک برقرار رہ سکتے ہیں۔ تیسری جنگ عظیم کے نتیجے میں بے گھر ہونے اور پناہ گزینوں کے بحرانوں کا پیمانہ بے مثال ہوگا۔ لاکھوں لوگ پڑوسی ممالک یا برازموں میں حفاظت اور پناہ کی تلاش میں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوں گے۔ بنیادی ضروریات اور تحفظ فراہم کرنا، عالمی عدم استحکام کو بڑھانا اور بین الاقوامی یکجہتی کو کشیدہ کرنا۔ عالمی گورننس اور بین الاقوامی اداروں کی بنیادی کو جنگ عظیم 3 کے بعد سخت آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ اقوام متحدہ، علاقائی تنظیمیں اور اقوام کے درمیان امن و تعاون کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گئے معاہدوں کو تباہی یا غیر متعلقہ ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جنگ زدہ ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کی تعمیر نو کی ایک مشکل جنگ ہوگی، جس کے لیے بے مثال سفارتی کوششیں اور کثیر الجہتی کی عزم کی ضرورت ہوگی۔ اور سماجی طور پر عالمی جنگ عظیم سوم انسانیت کی اجتماعی یادداشت پر دیر پا داغ چھوڑے گی۔ ثقافتی ورثے کے مقامات تباہ ہو جائیں گے، ثقافتی شاخوں کو خطرہ لاحق ہو جائے گا اور سماجی ہم آہنگی بکھر جائے گی۔ افراد اور برادریوں پر صدمے اور نفسیاتی اثرات مرتب ہوں گے۔ نسلوں کے لیے سماجی اثرات مرتب ہوں گے اور طرز عمل، آرٹ، ادب سے لے کر سماجی اصولوں اور سیاسی نظریات تک ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں۔ آخر میں تیسری جنگ عظیم کا اثر تباہ کن ہوگا، انسانی وجود کے ہر پہلو کو چھوئے گا اور اپنی دنیا کو ان طریقوں سے نئی شکل دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عالمی شہری ہونے کے ناطے یہاں پر فرض ہے کہ ہم امن کی وکالت کریں، سفارتی حل کی حمایت کریں
اور ایک ساتھ مل کر ایک ایسے مستقبل کی طرف کام کریں جہاں تنازعات کو جنگ کی تباہی کے ذریعے حل کیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔